بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 149 پڑھیں گے اور سبق نمبر 149 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 پڑھیں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے، کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر روزانہ لیسن جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے، لیکن کچھ وقت کی قلت اور مجبوریوں کی وجہ سے کبھی کبھار اگر ناغہ ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا، کیونکہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور آپ بھائیوں سے بس یہ درخواست ہے کہ جو بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں رنگوں کی مدد سے، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنے بھی اسباق ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم نے 2 اسلوب اختیار کیے ہیں۔ پہلا اسلوب جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ یہ تمام تر جتنی بھی علامات ہیں معلم القرآن کے اندر، ہم نے ایک بہت ہی مختصر سی بک ہے وہ پہلے پڑھائی ہے، اس کے اندر تمام تر علامتیں جو ہیں ان کی تمام تر وضاحت موجود ہے، اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی اور ترجمہ کرنے کے اندر آپ کو کافی اس کے اندر آسانی ہوگی۔ تو یہ جو 3 رنگ نظر آ رہے ہیں اسلوب نمبر 1 کے تحت، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آپ کہہ دیں، ان تخفو ما فی صدورکم، ان اگر، تخفو تم سب چھپاؤ، ما جو، فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ صدور جو ہے یہ صدر کی جمع ہے، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کرو، یا تم سب ظاہر کرو اسے، او کا معنی یا، تبدو تا جو ہے اس کا معنی تم، یہ جمع کی علامت ہے، اور جو اسے ہے یہ ہو کا ترجمہ ہو رہا ہے، جہاں پہ آخر کے اندر آپ کو نیلے رنگ کے اندر لفظ ہو نظر آ رہا ہے۔ او تبدوہ یا تم سب ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم وہ دن، تجدو جب پا لے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر اچھا، محضرن سامنے موجود، وما عملت من سوء اور اسے بھی جو اس نے عمل کیا ہوگا برا، تودو وہ آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ کاش کے بے شک اس کے اور برے اعمال کے درمیان اور اس کے درمیان، و بین اور اس کے درمیان، امدم بعیدہ فاصلہ ہوتا، بعیدہ دور دراز کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، نفسہ اپنے آپ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد بہت شفیق ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ اگر تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو تم سب میری پیروی کرو، یحببکم اللہ محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مرتبہ پھر اسی طرح سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیں، ان تخفو ما فی صدورکم اگر تم سب چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم سب ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لفظ کا ترجمہ اسی رنگ میں کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، واو ہے، یا ہے، اور اس طرح
علم یعلم علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، تو یہاں 3 رنگ ہیں، تو 3 ہی نیچے رنگوں کے اندر اس کا معنی کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم جس دن تجد کل نفس پا لے گی ہر جان ما عملت اس نے جو عمل کیا ہوگا من خیر اچھا محضرن سامنے موجود، وما عملت من سوء اور سے بھی جو اس نے عمل کیا ہوگا برا، تو وہ آرزو کرے گا لو انا کاش کے بے شک بینہا اس کے درمیان یعنی برے عمل کے و بینہ اور اس کے درمیان امدم بعیدہ فاصلہ ہوتا دور دراز کا، یعنی جو اس نے عمل کیا ہوں گے نا برے، جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے بہت دور ہوتے، یعنی یہ میں نے عمل کیے ہی نہ ہوتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا اللہ تعالیٰ تم کو نفسہ اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ قل فرما دیجئے آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو تم سب میری پیروی کرو، یحببکم اللہ محبت کرنے لگے گا تم سے اللہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ پر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، جو اسلوب نمبر 1 تھا اس میں کالا رنگ اصل لفظ کے لیے تھا، یہاں پہ کالا رنگ جو ہے یہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی جو ہم اردو کے اندر الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں یہ تقریباً 65% ہیں، اور جو نیلا رنگ ہے بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے، اور سرخ رنگ جو ہے یہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل فرما دیجئے آپ کہہ دیں ان تخفو ما فی صدورکم اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ جانتا ہے اسے اللہ تعالی، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم وہ دن تجد جب پا لے گا کل نفس ہر نفس یعنی آنے والا دن، اس سے مراد کیا ہے قیامت کا دن، عملت من خیر محضرا جو اس نے اچھا عمل کیا ہوگا سامنے موجود، وما عملت من سوء اور اس سے بھی جو اس نے برا عمل کیا ہوگا، تودو وہ آرزو کرے گا انا بینہا کاش کے بے شک اس کے درمیان، و بینہ اور اس کے برے عمل کے درمیان امدم بعیدہ دور دراز کا فاصلہ ہوتا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان نرمی کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ جو ہے الفاظ وہ کالے رنگ کے اندر ہیں، چند الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، تو یہاں پہ اردو کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعلم علم عالم، اسی طرح سماوات ارض و سما، ٹھیک ہے، عاملات عمل، اسی طرح عمل معمول معمولات بالعباد، یہ سارے الفاظ وہ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر کوئی اس طرح کی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن پاک کے ترجمے کو قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے سیکھنے والا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس کے اندر آپ ضرور پوچھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔